ہر لمحہ وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مختلف جہاد کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں بات ہوئی۔ ایک تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اور گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کرتی ہے تو ہر ٹک کے ساتھ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ویسے ہی وقت کم ہوتا جا رہا۔ اور دوسرا نیکی کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے اور دجالیت کے غالب ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان آہستہ آہستہ ایک ایسے فتنہ زدہ ماحول کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں کہ اعمال کرنا اور نیکیاں کرنا وہ آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نظام امتحانات میں جب امتحان ہوتے ہیں تو جب آخری 5-7 منٹ رہ جاتے ہیں اور ابھی کام بڑا پڑا ہوا ہو، سوال کئی حل کرنے والے رہتے ہوں تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ بعض بچے جو کمزور دل کے اور کمزور اعصاب کے ہوتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنا کہ ہمارا تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور جس کو اس گریوٹی کا احساس نہ ہو کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ موج کرے گا، اس کو نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، نہ اس کے اعصاب شل ہوتے ہیں۔ وہ تو 5-10 منٹ رہ جائیں یا پورا وقت بھی پڑا ہوا ہو، اس کو وہ موج میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو امتحان کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی بنیاد پر کل کل رزلٹ نکلنے والا ہے، اس کے لیے گزرتا وقت ایک بہت بڑا الارم ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، سر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا، کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اپنے معمولات تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کے پاس اتنا اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ یہی سوچ لے کہ اب اس نے زندگی کس طرح بقیہ زندگی جو چند لمحے ہے یا چند سال ہے اس نے کس طرح گزارنی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ دنیا میں تو کامیابی ناکامی یہ تو کوئی حیثیت رکھتی نہیں، عین ممکن ہے کہ دنیا میں کامیاب لوگ وہاں ناکام ٹھہرے، عین ممکن ہے کہ دنیا میں ناکام لوگ وہاں کامیاب ٹھہرے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، جو دنیا میں ناکام ہے وہ آخرت میں بھی ناکام ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کی کامیابی اور ناکامی تو کوئی معنی رکھتی ہی نہیں، یہ تو امتحان ہے۔ اگر آپ کو حکمرانی مل گئی ہے تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہو گیا، اگر آپ عوام الناس ہیں تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہو گیا، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہے، آپ تندرست ہیں تو اور طرح کا امتحان ہے۔ کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جب آپ حالت امتحان سے باہر ہوں۔ تو جب کوئی امیر ہو اور وہ امتحان دے رہا ہو اور غریب ہو اور وہ بھی امتحان دے رہا ہو، امتحان کی بس نوعیتیں مختلف ہوں، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں تو سب برابر ہیں۔ اصل فرق کامیابی اور ناکامی کے اعتبار سے آخرت میں پڑے گا۔ جس کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، میرے وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں، میری کارکردگی دکھانے کا موقع ختم ہوتا جا رہا، اس کے لیے انتہائی فکر مندی کی بات، وہ چاہے حکمران ہے، چاہے وہ خوشحال ہے، چاہے وہ بدحال ہے، چاہے وہ مفلوق الحال ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ اس کی نگاہ آخرت پہ ہے اور وہ اس گزرتی ہوئی زندگی سے وہ فکر مند ہو رہا ہے۔ اللہ کریم یہی فکر مندی تو عطا کرتے ہیں ان آیات کے اندر، یہی تو تنبیہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سر پہ موت کھڑی ہے، موت کبھی یاد کی ہے، کبھی سوچا ہے کہ جس وقت میری روح نکل رہی ہوگی، بلکہ اس سے بھی پہلا مرحلہ جب ملک الموت نے آ کے کان کے پاس موت کا سندیسہ دینا ہے، تو وہ جو پہلا کلمہ پہلا خطاب وہ آ کے ملک الموت کان میں کہے گا، کبھی اس کے بارے میں فکر ہوئی کہ وہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق کو وہ اور طرح سے خطاب فرماتا ہے ملک الموت کان کے پاس آ کے بیٹھ کے، اور مومن کو وہ اور طرح سے خطاب فرماتا ہے۔ مومن کو آ کے وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ باہر، اخرجی باہر آ جاؤ، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ تو نے زندگی میں فکر کی تھی نا پریشانی، آج تیری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں،
इला मगफिरत मिनल्लाहि व रिदवान, अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह की रजामंदी तेरा इंतजार कर रही है, लिहाजा निकलो, आ जाओ। अब वो शख्स जिसने इस फिक्र में जिंदगी गुजारी हो और जिसकी सारी जिंदगी इस फिक्र में हो कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, उसको जब ये संदेशा मिले तो अब उसकी हालत क्या होगी, अल्लाह। और दूसरा संदेशा क्या है, या अय्युहन नफ्सुल खबीसा, ए नापाक रूह, निकल, उखरुजी इला सखत मिनल्लाहि व गज़ब, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गुस्से की तरफ निकल, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गज़ब तेरा इंतजार करना है। अल्लाह, कभी इस बात की फिक्र हुई कि जो संदेशा हर शख्स मर रहा है, देखने में सब एक जैसे हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, सर पे खड़ा, वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून, किसी को कोई परवाह ही नहीं, कानों पे जूं तक नहीं रही। और फिर मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम, नई नई नसीहतें, नई नई याद दहानी के मौके भी आ रहे हैं, इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून, बतकल्लुफ सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन हर शख्स अपने अपने खेल तमाशे में उसी तरह लगा हुआ, किसी को कोई जिंदगी में फर्क पड़ा। अल्लाह अकबर, ये एक फितने की बात नहीं है, ये जिस फिक्रमंदी का मैंने किताब और सुन्नत की रोशनी में गुज़श्ता जुमे में भी इजहार किया और आज फिर अर्ज कर रहा हूं, इस फिक्रमंदी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया था, बादिरू बिल अमाली फितनन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया था बादिरू बिल अमाली फितनन, लोगों फितने आने से पहले पहले अमल कर लो जितने करने, आमाल में जल्दी कर लो, फितने आ जाएंगे तो फिर अमल नहीं हो सकेगा। अल्लाह, मौके कम होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज आपको कैप्चर करती जा रही है, मुसलमानों को और उनके ईमान को, उनके इस्लाम को, उनके मौके को महदूद किया जा रहा, और फिर जो वक्त के एतबार से कमी होती जा रही है, हमारी जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है, वो तो हर एक की बढ़ी रही है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया बादिरू बिल अमाल फितन, फितने आने से पहले अमल कर लो। अंदाजा कीजिए ना कैसे रौनकें रमजान की लगती थी अल्लाह के फजल से, पिछला रमजान कैसा गुजरा, सोच के हौल उठते हैं कि अल्लाह को कल कला क्या जवाब देंगे, कितना बड़ा मौका आया था तेरी रहमत का, हमने क्या किया, जो मस्जिदें भर जाने का मौका था हमने मस्जिदें खाली करके गुजारा, इससे बड़ा फितना और क्या होगा। बादिरू बिल अमाल फितनन, फितने आने से पहले पहले अपने अमल कर लो। कभी किसी को इस बात की गनीमत का एहसास हुआ था कि कितना बड़ा मौका अल्लाह ने रमजान में हमें अता किया होता था, और आहिस्ता आहिस्ता वो मौके निकलते जा रहे हैं हाथों से, ये नहीं करना और वो नहीं करना, अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अब आप अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, अब आप अपनी ततहीर का सामान नहीं कर सकते, अब कुर्बे इलाही के मौके उनको अवेल नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता हम कहां जा रहे हैं, कहां धकेले जा रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बादिरू बिल अमाल फितनन, फितने आने से पहले पहले सारे के सारे अपने अमाल कर लो और जल्दी कर लो, ये मौका है, इसको अवेल कर लो। जब फितने आ जाएंगे तो पता क्या होगा, युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर हुआ पड़ा होगा, औ युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा, ये शाम को मोमिन होगा सुबह काफिर हुआ पड़ा, इस कदर फितने आ जाएंगे। अब फितने कैसे कैसे हैं अल्लाह को मालूम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मदीना की बस्ती से थोड़ा बाहर तशरीफ ले गए और एक टीले पर खड़े थे। अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुम मिन आसामिल मदीना, मदीना के टीलों में से किसी एक टीले पर आप ऐसे ही किसी काम से गए होंगे, वहां खड़े थे, आप बस्ती की तरफ यूं निगाह फरमाई, निगाह फरमा के आपने पूछा सहाबा जो साथ थे कि हल तराउना मा अरा, जो मुझे नजर आ रहा है क्या तुम्हें भी नजर आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम भी देख रहे हो। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ नहीं नजर आ रहा, हम तो कुछ नहीं देख रहे, आपको क्या नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया इन्नी लअरल फितन, मुझे फितने नजर आ रहे हैं, इन्नी लअरल फितन, मुझे फितने नजर आ रहे हैं, और वो इतने फितने हैं तकाउ फी बुयूतिकुम, जो तुम्हारे घरों पे के ऊपर गिर रहे हैं, और इस कदर ज्यादा हैं और इस कदर वो मुसलसल गिर रहे हैं का वक़्इल क़त्र, जिस तरह से बारिश के कतरे गिर रहे होते हैं इस तरह तुम्हारे घरों के ऊपर फितनों का नुज़ूल हो रहा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तंबीह फरमाया कि फितने तो अब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था
تو وہ خیر القرون تھا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ، بہترین دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آنے والا ڈیٹیریشن ہے، زوال ہے آہستہ آہستہ. تو ہم 1500 سال کی دوری پر کھڑے ہیں. تو جب اس وقت فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتر رہے تھے، تو اب تو گویا چاروں طرف سے طوفان آ رہا ہے. نیچے سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، سائیڈوں سے بھی آ رہے ہیں، سامنے سے بھی آ رہے ہیں، پیچھے سے بھی آ رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے ہیں. اب تو کوئی سمت ایسی بچی نہیں جہاں سے فتنے نہ آ رہے ہیں. اللہ، اس لیے آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتن، فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے موقع کی غنیمت جانو. اللہ، اور کام کر لو جتنے کرنے، نیکیاں کما لو. لیکن ایسی کوئی تربیت ہماری ہوئی ہے، ایسی کوئی تعلیم حاصل کر بیٹھے ہیں، ایسے کسی ماحول میں ہم پروان چڑھے ہیں کہ نہ اللہ کا قرآن ہمیں واپس لا رہا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم جھنجھوڑے جا رہے ہیں، ایک بکٹٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہم فی غفلت معرضون، اور غفلت ہے اور نادانی ہے اور جہالت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اللہ اکبر. اگر فکر پڑ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ تو فتنے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی فتنے آئے، اب بھی آ رہے ہیں اور فتنے آتے چلے جائیں گے. کتنے فتنے، کس کس قسم کے فتنے، شاید ہم ان کا پورا ادراک بھی نہ کر سکیں. ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھ سکتی ہے اور اس کی پیش بینی کر سکتی ہے، ہم تو آیا ہوا فتنہ بھی اس کا انالیسس نہیں کر سکتے، ہمیں کیا معلوم. لیکن ایک فتنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے. روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ. اللہ. اور فرمایا وہ فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ. دجال دجل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے کا فتنہ. ویسے تو وہ دھوکے باز شخص ایک شخص ہوگا، دجال ایک شخص ہوگا، اور اس کے بارے میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات ہیں کہ وہ دجال کس طرح کا شخص ہوگا. لیکن جو دجالیت ہے نا، جو دجال کے لیے ایک ماحول تیار ہوگا، وہ دھوکے کا ایک دور ہوگا. اس میں ہر چیز دجل پر مبنی ہوگی، دھوکے اور فریب پر مبنی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ وہ فتنہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا تھا، اتنا ڈرایا تھا، اللہ پر صحابہ کرام اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں اگر وہ آ گیا. اور ایک دن تو آپ نے اس قدر اس پہ گفتگو کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس قدر خوف لاحق ہوا کہ ابھی کسی جھاڑی میں سے نکل آئے گا. اتنے ڈرے ہم. لیکن ہم نہیں ڈرتے. ہمارے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دجال جو شخصیت کا نام ہے وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا اور یہ ساری دنیا الٹ پلٹ ہوگی، لیکن اس کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے اور تیار کیا جا چکا. اس ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو کرنا کیا؟ ہم دجالیت کے دور میں ہوں یا دجال کے دور میں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1500 سال پہلے خبردار کر دیا. اللہ. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائے دجال تو ہم کیا کریں؟ یعنی اندازہ کریں فتنہ کیسا ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں، جنت دوزخ اپنی ساتھ رکھے گا، سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے، جس کو چاہے گا روزی دے گا، جس کو چاہے گا روک لے گا. اور جو شخص اس پر ایمان رکھے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، اس کی ایک جنت ہوگی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی ایک جہنم ہوگی. لیکن فرمایا وہ جو سارے وسائل کے اوپر قابض ہوگا تو اس وقت صرف ایک چیز تمہیں بچا سکتی ہے، وہ ہے تمہارا ایمان. کیونکہ وہ ایمان اور مادیت، وہ مادیت کا استعارہ ہے. جو شخص ایمان کے ساتھ جڑا ہوگا وہ اس فتنے سے بچ جائے گا. اب وہ فتنے سے کیسے بچے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فتنہ آئے گا ہی نہیں، فتنہ تو آئے گا. آپ نے فرمایا جب پتہ چل جائے نا دجال کا فتنہ تو اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور جانا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں دجال کے پاس جاتا ہوں، میرے پاس ایمان ہے میں کر لوں گا. وہ جائے گا اپنا ایمان گوا بیٹھے. اس قدر خطرناک فتنہ. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرے ہوتے ہوئے آ گیا، اللہ اکبر، ان جاء وانا فیکم یا ان اخرج ان یخرج وانا فیکم، اگر وہ نکل آیا
اور میں موجود ہوا تو میں پھر فانا حجیجہ دونکم، اس کے خلاف لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا لڑ لوں گا، انا حجیجہ دونکم، تمہارے تحفظ کے لیے اس سے ٹکر میں لے لوں گا خود۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، اس دور کی سائنس کا علم تھا، اس دور کے وسائل کی کثرت تھی؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسولوں کو جو سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ایمان کی دولت نصیب، لہذا فرمایا انا حجیجہ دونکم، میں لڑ دوں گا اس کے خلاف۔ اور اگر وہ ایسے وقت میں آئے جب میں نہیں ہوں تو پھر فمرون یا فکل امرئ، پھر ہر آدمی حجیج نفسہ ہی، ہر آدمی اپنے آپ کا دفاع خود ہی کرے۔ اب اس کے بعد کوئی گویا اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، ہر شخص نے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص نے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکل آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع فرماتے۔ اب ہر شخص نے دفاع کرنا ہے، اور جنہوں نے دفاع کرنا ہے کسی کو پرواہ بھی نہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہم سب لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ نصیحتیں آتی ہیں جو اصل میں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ ایمان کی حفاظت آپ کو اگر بچائے گی تو ایمان کی حفاظت۔ ہاں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمپریہنسو بتائی، آپ نے فرمایا اگر کوئی آ جائے نا، کچھ ٹپس تو خیر ادروائز بھی ہیں، ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان مضبوط ہوگا تو اس سے آپ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ اور سن لیجئے، ایمان مضبوط ہو تو فتنے کا مقابلہ یہ نہیں مطلب اس کا کہ آپ لازمی طور پر ظاہری اعتبار سے ڈومینیٹ کر جائیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ ظاہری طور پر کون فاتح ہے، کون شکست کھا گیا ہے، یہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے یہ بھی اہم نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کٹا مرا ہوا ہو کوئی شخص، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید جو ہے وہ سب سے بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف شہید ہونا ہے۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کو جنت عطا ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بظاہر کیا ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے پر لاش کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ہماری کاغذوں میں وہ ناکام ہے، اللہ کے کاغذوں میں اس سے کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ لہذا یہ میرا اور آپ کا جو حساب کتاب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے میچ نہیں کرتا۔ یہ تب میچ کرے گا جب ایمان کی بنیاد پر کیلکولیشن کرے گا۔ اللہ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی نے نکلنا ہے، دیکھیں یہ ایک لمبی سیریز ہے ایونٹس کی جو ہونے والی ہے۔ پہلے امام مہدی نے آنا، امام مہدی کے بعد دجال آئے گا، دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے قریب یہ سارے ایک تفصیلات ہیں ان کی الگ الگ، میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا دھیان اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی تیاری کی طرف ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو گیا تو وہ ایسے وقت میں ہوگا، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، لگتا یوں ہے کہ بالکل قریب ہے، کب ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ چند دنوں میں ہو جائے، چند مہینوں میں ہو جائے، چند سال میں ہو جائے، یا چند دہائیوں میں ہو، یہ اللہ کو معلوم، لیکن حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اب میں اور آپ ہم سب خاطر جمع رکھیں اور فکر رکھیں کہ ہم ان 3 حصوں میں سے کس میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا ان 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، جو 1/3 ہوں گے نا، انہوں نے تو یہ ماننا ہی نہیں کہ یہ امام مہدی ہے، اس پر ایمان ہی نہیں لانا۔ اب اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرمائی، لیکن میں دوسری احادیث کو جب ساتھ جوڑتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کیوں ایمان نہیں لانا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ 1/3 مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ کہیں گے ہم ایمان نہیں لاتے، وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بیعت ہوگی نا امام مہدی کے ہاتھ پر، وہ جہاد پر بیعت ہوگی۔ آپ ابھی یہاں پہ جہاد پر بیعت لے کے دیکھ لیجئے کون کون کرتا ہے۔ جہاد کا تو نام سن کر ہم بتک جاتے ہیں۔ میں اپنے ادارے فیتھ کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا تو میں نے کسی جگہ فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن کی
اور اس میں نے کہا فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے اور دین کی اشاعت آتی ہے، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیا۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو جہاد کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے ادارے کی فنڈنگ کریں، آپ کو جہاد کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایمان لائیں گے، اماماتی ظاہر ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے، ہم جہاد پر بیعت کریں گے۔ اپنے ایمان کی سطح کو تو ٹٹولو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان کی سطح جہاد کا نام نہیں لینے دیتی، جہاد کے نام پر بیعت کرنے والا کون کون اٹھے گا؟ اللہ اکبر۔ باقی جو 2/3 رہ جائیں گے، 1/3 تو ویسے ہی گئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا، ہوں گے یہ بھی مسلمان ہی بظاہر۔ باقی جو 2/3 رہ جائیں گے ان میں سے آدھے فرمایا وہ اس کشمکش میں شہید ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوں گی، اور وہ ساری احادیث کو اکٹھا کریں تو لگتا ہے زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ لیکن ان شہیدوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ شہید ہوں گے نا، روئے زمین پر ان سے بہتر شہید کوئی نہیں ہوگا۔ گویا وہ شہید ہو کے بھی کامیاب ہیں، اور جو بچ جائیں گے، گویا 1/3 بچے، جو 1/3 بچ جائیں گے فرمایا ان سے بہتر ایمان والا روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ ان کا وہ ایمان ہوگا کہ اس کے بعد ان کے ایمان کو کوئی آزمائش ہلکا نہیں کر سکے گی، ان کا ایمان ڈولے گا نہیں کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش سے۔ گویا وہ اب جانچے جا چکے ہیں، یہ 3 گروہوں میں سے میں اور آپ کہاں ہیں، ہم اپنی خاطر جمع رکھیں۔ اللہ، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جب آئے گا، اب یہ لگتا یوں ہے کہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی مقابلہ کر کے مادیت میں ترقی کر کے ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ مادیت میں ترقی ضروری ہے، علوم کی ترقی ضروری ہے، فنون میں مہارت ضروری ہے، امت مسلمہ کو اوپر لے کے جانا ہے، یہ سارے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ وہ ان اسباب کے ذریعے سے ڈومینیٹ کر جائے گا، یا مسلمان ان اسباب کے ذریعے سے ان کو مغلوب کر لیں گے یا دجالیت کے اوپر غالب آ جائیں گے، تو اس سے بڑی غلط فہمی اور کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے مسلمانوں کو فاتح کرنا ہے وہ ایمان ہے۔ اور آپ نے ایک ٹپ دی، آپ نے ٹپ یہ دی کہ تم ایسا کیا کرو کہ سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ کہف پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف پڑھا کرو۔ فرمایا ہاں سورہ کہف، بلکہ اسپیسیفکلی فرمایا، ایک تو عمومی بات ہے اور کئی احادیث ہیں، ایک تو فرمایا کہ سورہ کہف جو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو پہلی 10 آیات پڑھے گا، بعض روایتوں میں آخری 10 آیات کی بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلی 10 آیات، ان کو جو تطبیق دی ہے سارے محدثین نے، تو انہوں نے کہا یہ آخری والا ہے، وہ اگرچہ روایات میں ہے، وہ شاید راوی کا وہم ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 10 آیات پہلی 10 آیات کے بارے میں پتہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پڑھ لے۔ ہاں پڑھ لے کی بات اس حدیث میں ہے، جہاں آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے دجال آ جائے اور جس کو پتہ چلے کہ یہ دجال ہے، تم میں سے جو فمن رہا ہو، جو اس کو دیکھ لے دجال کا فتنہ ہے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اسی وقت پڑھنا شروع کر۔ گویا یہ ایک ٹول ہے، ٹپ ہے، ایک ہتھیار ہے، یہ پڑھنا شروع کر۔ لیکن جو مستقل علاج بتایا، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، من حافظ، حافظہ کا مطلب ہے جس نے حفظ کر لی، جس نے یاد رکھا۔ حافظہ کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھا۔ ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لیا یہ حفظ ہے۔ طوطے کی طرح رٹ لینا حفظ نہیں ہوتا۔ حفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سینے میں محفوظ کر لیں اور ہر لمحہ یاد رکھیں، اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، اور اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، یہ حفظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بے شمار تشریحات ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھا کرو۔ احفظ اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کا نام حفظ کر لو، میمورائز کر لو۔ احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ لہذا سورہ کہف یاد کرو۔ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف
عصم من الدجال، گارنٹی ہے وہ دجال سے بچ جائے گا۔ اب ان 10 آیتوں میں کیا ہے؟ پہلی 10 آیتوں میں کبھی غور سے پڑھیے گا، اس کو حافظہ فرمایا۔ حافظہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو میمورائز بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، اور اس میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس رہنمائی کو عملی طور پر اپنانا ہے، تو دجال سے بچے گا۔ وہ رہنمائی کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب جہاں پہ آیات ختم ہو رہی ہیں نا، 10 آیات جہاں ختم ہو رہی ہیں، اب ذرا غور سے اس کو میں صرف آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے، ام حسبت، کیا تو نے گمان کیا ہے، اللہ ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے اس کو بس ایک نشانی سمجھا، ایک کہانی سمجھا؟ ام حسبت، اس کو مفسرین نے بس ایک اینگل سے بیان کیا ہے، اور وہ اینگل بڑا ہی خوبصورت ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ کیا تو صرف اس کو نشانی سمجھتا؟ اللہ کی تو اور بے شمار نشانیاں۔ یہ سوال ہے، اس سوال کی گہرائی کو میں اور آپ سمجھیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس سوال کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ وہ اس کی ڈائمینشنز کھل رہی ہیں، اس کی جہات کھل رہی ہیں۔ یہ سوال دور نبوی میں بھی تھا، یہ سوال دور صحابہ میں بھی تھا، یہ دور تابعین میں بھی تھا، ثم الذین یلونہم میں بھی تھا، خیر القرون میں بھی تھا، ثم الذین یلونہم میں بھی تھا، ثم الذین یلونہم میں بھی تھا، بعد میں آنے والوں میں بھی تھا، اور آج 1500 سال بعد جب دنیا فتنہ ہوا ہوئی پڑی ہے، جب ایمان کو قدم قدم پہ فتنے لاحق ہیں، اس وقت بھی یہ سوال ہے، ام حسبت ان اصحاب الكهف كانوا من والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم کی جو بات ہم نے کی ہے یہ صرف ایک نشانی کے طور پر بیان کی ہے؟ کیا سمجھتے ہو نشانی ہے بس؟ نہیں، یہ صرف نشانی نہیں ہے، صرف کوئی تاریخ کی کہانی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مکمل رہنمائی ہے، یہ صرف نشانی نہیں۔ ام حسبت الناس، ہم نے اس کو کہانی بنا کے، ہاں جی سنا ہے جی کوئی تھے 309 سال تک سوئے رہے، غار میں چلے گئے تھے اور وہاں پڑے رہے تھے، اور اس غار کے بارے میں بھی نشانیاں مفسرین نے لکھ دی ہیں، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ترکی میں ہے وہ غار، کوئی کہتا ہے فلسطین کے پاس ہے، کہیں کوئی کہتا ہے اردن میں، اردن بھی فلسطین کے پاس ہی ہے بہرحال۔ لیکن قرآن جس طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم، یہ جو رقیم ہے نا، رقیم، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض کا خیال یہ رقیم بستی کا نام تھا، کاف غار کو کہتے ہیں، ویسے غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور کہف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ فرق ہے ان دونوں میں، جو غار بالکل ایسے تنگ کھو سی بنی ہوئی ہو نا اس کو کہتے ہیں غار، اور جو اندر جا کے بالکل کشادہ ہو جائے، یعنی باہر سے چھوٹا دانہ ہو اور اندر جا کے کشادہ ہو جائے تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ باہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، حقیقت میں بڑی ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے، اس کو کہف کہتے ہیں۔ دروازہ چھوٹا، اندر کشادگی زیادہ، یہ کہف۔ فرمایا یہ کہف والوں کو آپ ایک عام نشانی سمجھتے ہیں، پوری رہنمائی ہے۔ والرقیم، رقیم کا معنی بعض لوگوں نے کہا یہ اس بستی کا نام تھا جس بستی میں وہ غار تھا، بعض نے کہا کہ وہ جس پہاڑ میں وہ غار تھا اس پہاڑ کا نام تھا رقیم، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ رقیم بمعنی مرقوم کے ہے، رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، رقم کرنا، لکھنا، تو رقیم بمعنی مرقوم ہے یعنی لکھے ہوئے، تو گویا یہ ایک تختی تھی جس کے اوپر ان اصحاب کہف کے نام لکھے تھے، تو وہ مشہور ہو گئی کہ یہ رقیم ہے، ایک تختی ہے، تو وہ جس کتبے پر نام لکھے تھے تو اصحاب الکہف والرقیم کا معنی ہوگا غار والے اور وہ کتبے والے۔ لہذا یہ تینوں مفاہیم مفسرین نے لکھے ہیں، اور علامہ ابن کثیر بھی اور دیگر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ صحیح بات جو ہے وہ پہلی ہے کہ یہ کوئی بستی کا نام ہے۔ اور ویسے آج کل بھی وہ بستی جس میں اردن کا غار، اردن والا غار جس کو اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے، وہ بالکل یعنی شہر کے قریب ہے، وہاں عمان کے اندر۔ میں وہاں گیا ہوں 2010-11 میں جانے کا موقع ملا، میں نے دیکھا ہے وہ غار۔ ایک تو جتنی نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس غار کی، اس کی ڈائمینشنز کے اعتبار سے وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور وہ نشانیاں بھی پوری ہوتی ہیں جو علامہ ابن کثیر نے لکھی۔ اور دوسرا ایک جو بڑی نشانی پوری ہوتی ہے وہ یہ کہ اس بستی کا نام رقیب ہے،
جس بستی میں وہ غار ہے اس بستی کا نام ہے الرقیب. تو گویا الرقیم تھا بستی کا نام اور مرور زمانہ کے تحت الرقیب ہو گیا. تو اس سے مراد وہ غار والے ہیں. تو فرمایا اس کو عام نشانی سمجھتے ہو؟ اللہ، یہ نشانی نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوان جو مایوس ہوئے تھے نا کہ ان کے ایمان کو خطرہ تھا تو وہ کہف کی طرف آ گئے تھے، غار کی طرف آ گئے. وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی. یہ ہے رہنمائی تمہارے لیے، غار میں پناہ لی تھی اور انہوں نے وہاں دعائیں کی تھی. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں مہیا فرما نکلنے کا راستہ. رشدا، وہ راہ بتا جدھر ہم نے جانا ہے. وہ صرف غار کی طرف آئے نہیں، ساتھ وہ دعائیں کرتے ہوئے آئے. انہوں نے جب فزیکلی وہ غار دیکھ لی اور وہ غار ان کو مل گئی، دہانے پہ کتا بیٹھ گیا، وہ اندر گھس گئے. پہاڑوں کے اعتبار سے، سراؤنڈنگز کے اعتبار سے وہ حفاظت میں آ گئے، لیکن دراصل وہ حفاظت اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو ہمیں حفاظت عطا فرما، ہمارے لیے راستہ بھی نکال. گویا یہ صرف نشانی نہیں ہے، یہ آج کے دور کے لیے اور دجال کے دور کے لیے رہنمائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 آیتیں من حافظہ، جس نے یاد کر لی، 10 آیات ان کو یاد کر لیا، حرز جاں بنا لیا، اس کو پالیسی بنا لیا، اس کو سٹریٹجی بنا لیا، تو فرمایا عصم من الدجال، وہ دجال سے بچ جائے. اب بتائیں ذرا، اس کو اگر رہنمائی سمجھیں، اور یقیناً یہ رہنمائی ہے، ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہمیں ایک ٹپ دے گئے، اس کو کرو. اچھا کچھ اور عملی ٹپس بھی ہیں. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 40 دن نماز پڑھے، یعنی ایمان کی حفاظت کی ٹپس ہے نا. ایمان مضبوط کرو، ایمان جس سے مضبوط ہوگا، نفاق سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو. جو اس سے بچے گا، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے. سادہ سی بات، من یتق اللہ، جس کی زندگی کی پالیسی اور سٹریٹجی یہ ہو میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور میں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، یہ معنی ہے من یتق اللہ کا. جس کے معیارات یہ نہ ہو، جس کا مطمع نظر یہ نہ ہو کہ میں نے بس دنیا کی زندگی سیدھی کرنی ہے، بس یہ اچیومنٹس حاصل ہو جائیں، یہ ٹارگٹس مل جائیں، وہ اسی پہ خوش ہو، اسی پہ ناراض ہو. اس کی زندگی کی مایوسیاں، زندگی کے معاملات، وہ سارے کے سارے اس سے تعلق رکھتے ہوں. اگر ہم وسائل کے اعتبار سے یہی رکھیں گے، اللہ اکبر، تو یہ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. جو شخص دنیا کو اپنی ترجیح بناتا ہے اس کا معاملہ پھر دنیا تک ہی ہے. من یتق اللہ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا وعدہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ. لہذا وہاں جا کے انہوں نے پالیسی کا اختیار کی. ایک تو وہ الگ ہوئے، وہ پورا سسٹم چھوڑ دیا، ایک الگ دنیا بسا لی اور ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہے. بھائی یہ پالیسی ہے. اب آپ اور میں، ہم سب، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ٹپس اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. میں بس ایک ٹپ عرض کر کے بعد پھر ادھر لے آتا ہوں کہ وقت ہو گیا. اللہ اکبر. وہ ٹپ آپ سن لیجئے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ توفیق دے اور زندگی رہے تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کر دوں گا باقی باتیں. آپ نے فرمایا 40 دن نمازیں پڑھ لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کچھ اور نہیں ہوتا تو 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تمہارا ایمان ٹھیک ہو جائے گا، ایمان کنفرم ہو جائے گا. فرمایا جس نے 40 دن، من صلی للہ 40 یوما، 40 دن جس نے نماز پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، پہلی تکبیر میں شامل ہو کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، کتب لہ براءتان، 2 جو آزادیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. کیا؟ برات من النار و برات من النفاق. ایک تو کبھی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا اور دوسرا کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کنفرم ہو جاتا ہے. باقی اصحاب کہف کی اسٹریٹجی کو اپنانے کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بشرط توفیق الہی اور بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کے ذریعے سے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.